کہ جن کے زائچہ میں گرہن لگے گا 6, 8 اور 12 ہاؤسز میں، تو ان زوڈک سائنس کو صرف یہ گرہن جو ہے وہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ دے گا۔ تو اس اعتبار سے گرہن میں صرف جو احتیاط کرنی ہے وہ ہماری ان بہنوں نے کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا شدید گرہن ہے اور مکمل گرہن ہے۔ کیپریکارنینز والوں کی زندگی میں ان کے اس طرح کے تمام تر مسائل، جو کہ کسی جگہ پہ پیسہ ڈوبا ہے، پیمنٹ سٹک ہے، وراثتی لڑائی جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، پریشانی ہے، کورٹ کچہری کے مسائل میں حاسد قسم کے لوگوں کی بہت زیادہ عمل دخل ہے، تو اس طرح کے تمام تر چیزیں ان کی زندگی میں ختم ہونا شروع ہوں گی، اور یہ صرف گرہن کے دن نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے ناظرین بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چاند گرہن کے حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ چاند گرہن 14 مارچ کو جو کہ لگنے جا رہا ہے، اور اس کے امپیکٹ پہ کافی ویڈیوز میں نے ان کے ساتھ بھی کی ہیں، مختلف بھی کی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن یہ ایک پراپر پروگرام ہے چاند گرہن کے حوالے سے، جس میں ہم ان سے آج جانیں گے کہ ٹاپ کے زوڈیک کون سے ہیں جن کو اس کے بعد چاند گرہن لگنے کے بعد فوری طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے زوڈیک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو 732 سال بعد یہ خونی گرہن کہا جا رہا ہے اس کو، اس میں زیادہ تر نقصانات اور یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر نقصانات ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اور جن کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ کس چیز میں فائدہ حاصل کریں گے، آئیے جانتے ہیں۔ پراپر ویڈیو ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم، فلک آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر 14 مارچ 2025 چاند گرہن، اور اس کے بعد آگے سورج گرہن بھی ہے۔ یہ مارچ کا مہینہ، رمضان بھی چل رہا ہے۔ بلا شبہ۔ سر کیا دیکھتے ہیں سب سے زیادہ فائدہ آپ کی کیلکولیشن میں کس زوڈیک کو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد احتیاط والا کیا ہے، اور اس کی صدقات ریمیڈیز بھی بتائیے۔ دیکھیں، اس میں گرہن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو گرہن جو ہے، جیسے کہ ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر سال گرہن لگتا ہے، 4 سے 5 گرہن ہر سال لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس سال جو سال کا پہلا گرہن لگ رہا ہے، یہ ایک تو مکمل قمری گرہن ہے، اور یہ ہے بھی خونی گرہن۔ اور خونی گرہن اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں چاند کا جو کلر ہے وہ ریڈش ٹون میں کنورٹ ہوگا جب اس کو ایکلپس لگ رہا ہوگا، اور یہ مکمل ہے تو کسی ایک حصے کے اوپر نہیں، آہستہ آہستہ جب لگنا شروع ہوگا اور اس کا جو مکمل ٹائم ہوگا تو پورا چاند آپ کو اس ٹائم کے اوپر سرخی مائل میں نظر آئے گا۔ اور چونکہ سرخی مائل میں چاند کی پلانٹری پوزیشن اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس اعتبار سے چارٹ کی اکارڈنگلی جو پلانٹری پوزیشنز ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی یہ گرہن لگ رہا ہے بالکل آخری درجات کے اوپر جا کے برج اسد کے، آخری درجات کے اوپر جا کے لگ رہا ہے برج اسد کے۔ اس اعتبار سے قمر حاکم ستارہ ہے اسکارپیو کینسر کا، اور وہ اپنے پیسے کے گھر میں جا کے گرہن کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس گرہن کے اثرات صرف اسپیسیفکلی کسی عام فرد کے اوپر نہیں، پوری دنیا کے اوپر، پوری جتنی بھی ممالک ہیں ان کے اوپر، اور یا اس طرح کے معاملات جہاں پہ کوئی جنگ و جدل ہے، خرابی ہے، خون ریزی ہے، دہشت گردی ہے، فرسٹریشن ہے، مسائل ہے، اس چیز کو بھی یہ دونوں گرہن جو ہیں یہ بہت زیادہ ابھاریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے۔ اس کا اگر امپیکٹ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو بنیادی زائچہ ہے 1947 کا ہے، بنیادی زائچہ پاکستان میں یہ گرہن کیونکہ عوام کے گھر میں لگ رہا، تو ابھی آپ دیکھیں کہ گرہن لگا نہیں ہے، اور گرہن لگنے سے پہلے ہی آپ کے ملک میں اتنا بڑا انسیڈنس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا انسیڈنس ہے جعفر ایکسپریس کا۔ بالکل۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ پریشانی اور پرابلمز جو ہیں جب گرہن لگے گا اور اگلے گرہن تک کا جو سفر ہوگا اس میں ملکی طور کے اوپر یا ایسے ممالک میں جہاں پہ آلریڈی جنگیں چل رہی ہیں ان کے زائچے میں جہاں جہاں یہ گرہن لگے گا وہاں پہ کیا کیا خرابی، پریشانی اور پرابلمز لے کے آئے گا۔ اب اصولی طور کے اوپر بینگ اے مسلم ہمارے پاس بہت ساری قرآنک ریمیڈیز بھی ہیں، بہت ساری وہ ریمیڈیز بھی ہیں جو کہ ہمیں تلقین گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں گرہنوں کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بینگ اے مسلم کسی بھی مسلمان کو کوئی فکر یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوپنلی چیز بتا دی ہے کہ صدقہ میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو جو چیز آپ کے نبی نے آپ کو تلقین کی ہے بینگ اے
مسلم اور بینگا امت آپ اس چیز کو فالو کر لیں. اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چیزیں، مسائل، پریشانی اتنے نہیں ہوں گے جتنے ان لوگوں کی زندگیوں میں ہوں گے جو کہ ان ریمیڈیز کو نہیں فالو کریں گے. بالکل ایسے ہی. اب گرہن چونکہ ہر زوڈک سائن کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہوتا، لیکن چند ایک کچھ زوڈک سائن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے زائچہ میں گرہن لگے گا 6، 8 اور 12 ہاؤسز میں، تو ان زوڈک سائنز کو صرف یہ گرہن جو ہے وہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ دے گا. کیونکہ کمزور گھروں میں گرہن لگے گا، اس کی کمزوری کو دور کرے گا، خرابی کو دور کرے گا، ان کی زندگی میں پریشانی، پرابلمز، اور ایون کہ ان کی زندگی میں کتنی ہی سخت ان کو کوئی قید و بندش ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی شدید ان کی کوئی خدا نخواستہ میڈیکلی طور پہ کنڈیشن ہی ورسٹ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی وہ تمام تر پریشانیوں کو ٹال دے گا. زندگی میں چیزیں خوبصورت اور بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. تو اس اعتبار سے ہم یہاں پہ ان زوڈک سائنز کا ذکر کریں گے کیونکہ گرہن سے ہم لوگوں میں دے رہے ہیں خوش امیدی. لوگوں میں امید بانٹنا جو ہے یہ بھی آج کل کے زمانہ میں ہر کوئی نہیں کرتا، اور یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے کہ جتنی مایوسی ہے، جتنی فرسٹریشن ہے، جتنی سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اور لوگ معاشی طور پہ جتنے پریشان ہیں اس سے زیادہ لوگ پریشان ہیں اپنے خانگی طور کے اوپر اور اپنے ایموشنلی طور کے اوپر، جذبات کو لے کے، رشتوں کو لے کے، اور ہر طرح کے ان مسئلے کو لے کے جو کہ نفسیاتی طور کے اوپر الجھنوں کی صورت میں ذہن پہ چل رہے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ کیونکہ امید افزا بات کرنی ہے، تو ہم ان لوگوں کے لیے جن کے لیے گرہن اچھا نہیں ہے، ہم ان کو ریمیڈی سجیسٹ کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں کہ آپ کیا ریمیڈیز کر سکتے ہیں اور آپ اس گرہن کے منفی اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں. کیونکہ گرہن کا اگر ہم لوگ دیکھیں تو گرہن اس زمانہ میں بھی لگا کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کا اپنا زمانہ تھا. اور اس زمانہ میں جب ایک گرہن لگا، جس کا شاید میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا ہو، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد جو کہ ان کے بیٹے ہیں، جب ان کی وفات ہو گئی، اور اس زمانے میں بھی مشرکین جو ہیں اس زمانہ میں انہوں نے یہ ریومرز پھیلانا شروع کر دی، کیونکہ یہ چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی، عرب کے زمانے کا کلچر تھا، اور یہ بہت ساری قیاسرائیاں اور ریومرز چلتی تھی کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آ رہی ہے یا کوئی اس طرح کا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ اس طرح کی کوئی پرابلم ہو، تو اس میں کوئی نہ کوئی قدرتی آفت ساتھ میں ایڈ آن ہوتی تھی. لیکن اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، آ کے خطبہ دیا، رد بھی کیا، اور پھر جب گرہن لگا تو اس کے بعد انہوں نے نماز آیات خود با جماعت اس کو پڑھائی. تو اس اعتبار سے یہ نماز ایک طرح کی امت ہونے کے ناطے ہمارے اوپر واجب ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے اوپر بھی جن کو اس کا پہلی دفعہ پتہ چل رہا، اور ان لوگوں کو بھی جس کو گرہن لگنے کے بعد پتہ چلے، ایون کے بعد میں بھی پتہ اگر لگ رہا ہے کوئی ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد کہ یہ نماز پڑھنی تھی، تو آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ نے اس کو گرہن کے ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے. اب چونکہ یہ نفل نماز ہوتی ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا تب ہے جب آپ نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہوں اس ٹائم کے اوپر. اب گرہن ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ گرہن 14 تاریخ کو لگ رہا ہے. پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ دن کا ٹائم ہے، لیکن کچھ افریقن ریجنز، پھر امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس کے بعد کینیڈین ریجنز ہیں، برازیل کا ریجن ہے، وہاں پہ یہ گرہن نظر آئے گا. اور اس کو اگر آپ پاکستان میں دیکھنا چاہیں تو سمپلی آپ جو ہے اس کی ناسا کی ویب سائٹ اوپن کر لیں، آپ کو لائیو وہاں پہ مناظر جو ہے گرہن کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے گرہن میں صرف جو احتیاط کرنی ہے وہ ہماری ان بہنوں نے کرنی ہے، کیونکہ یہ بڑا شدید گرہن ہے اور مکمل گرہن ہے، اور آسمان کے کھلے آسمان کے نیچے آپ نے اس ٹائم پہ نہیں جانا. یہ نوٹ کر لیں. ان خواتین نے جو کہ پریگننٹ ہوں، اچھا اس ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ کسی تیز دھار یا نکیلی چیز سے ہو، کیونکہ یہ گرہن لگ رہا ہے دن کے ٹائم پہ، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں موسٹلی خواتین جو ہے کوئی افطار کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں، اور یا فراغت ہوتی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی سلائی کڑھائی کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں کوئی نکیلی چیز ہو، تیز دھار آلہ ہو، کوئی کٹنگ کا کام ہو، یا جو ہے آپ کوئی بھی ایسی اوزار استعمال نہیں کریں جیسے کوئی کٹنگ کا کام ہو رہا ہو. اس چیز کی صرف احتیاط کی جاتی ہے. آپ جنرلی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، آپ ریسٹ کریں، آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہیں. جب گرہن کا ٹائم ختم ہو جائے تو پھر اس کے منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو ٹائم کو دیکھا جائے تو یہ صبح تقریباً کوئی 8:00 پہ شروع ہوگا اور یہ 3 بجے جا کے ختم ہو جائے گا. تو یہ جو پورا ایک دن ہے اس میں ایسے تمام لوگ جو کہ سفر بھی کر رہے ہیں، ایسے تمام لوگ جو کہ کوئی ایسی ڈیلنگ کر رہے ہیں جو کہ بزنس کی ہے، پراپرٹی کی ہے، انویسٹمنٹس کی ہے، اسپیشلی آن لائن انویسٹمنٹس،
اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جن کا کام ہی ٹریولنگ ہے، جن کا کام ہی روز نکل کے گھر سے سفر کر کے ایک طویل کام کرنا ہے پھر واپس آنا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، سفر کر کے کام کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. بالکل. تو ان لوگوں کو بھی اس ٹائم میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پورا وہی دن ہے کہ جس میں صبح اٹھ کے انہوں نے نکلنا ہے گھر سے، پھر واپس آنا ہے. تو اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں کو صدقہ ضرور دینا ہے گرہن کی ابتدا سے پہلے، یا صبح جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر. اور اس میں جو صدقہ ہوگا وہ صدقہ بنتا ہے 2 کلو ٹوٹا چاول اور 1 کلو باجرہ. یہ صدقہ دے کے آپ گھر سے نکلتے ہیں. زوڈک کا بھی آپ بتائیں گے؟ نہیں، یہ تمام کے لیے، تمام کے لیے. یہ تمام کے 12 کے 12 کلو. ابھی جن زوڈک سائنس کا میں بتاؤں گا، یہ تو وہ زوڈک سائنس ہیں جن کو اس گرہن سے فائدہ ہونا ہے. اچھا، فائدہ ہوگا. تو یہ جو ریمیڈیز ہیں، احتیاط ہے، کیئر ہے، یہ تمام زوڈک سائنس کے لیے ہیں. اس میں نہ ہی کوئی ایج کی تفریق ہے، نہ ہی کوئی جینڈر کی تفریق ہے، اور نہ ہی اس میں کسی زوڈک سائن کی تفریق ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ کن زوڈک سائنس کو اس گرہن سے فائدہ ہوگا. اب جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ اچھا، ٹوٹا چاول کتنا لینا ہے؟ 2 کلو. 2 کلو چاول ٹوٹا لے کے، ورنہ آپ اس کو حسب توفیق بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اس کو جو ہے آپ 2 kg میں بھی لے سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کی حسب توفیق بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کم لینا چاہتے ہیں، آپ کی توفیق کم ہے، تو آپ اس کو 200 کی کوانٹٹی، 200 گرام کی کوانٹٹی میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی توفیق کے مطابق ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں جو زوڈک سائنس آ جاتے ہیں کہ کن زوڈک سائنس کو ان گرہنوں کا فائدہ ہوگا. اب اس میں جو فوائد والی چیز ہے نا، ان تینوں زوڈک سائنس کا جن کا میں آپ کو ذکر کروں گا، یہ وہ زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی زندگی میں مالی طور پہ خوش بختیاں، ان کی زندگی میں اخراجات کا ختم ہونا، ان کی زندگی میں ڈوبی ہوئی رقم کا مل جانا، ان کی زندگی میں ذہنی طور پہ نفسیات یا نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کا ختم ہونا، ان کی زندگی میں وہم، وسوسے، ڈر، خوف کی کیفیت کا ختم ہو جانا، ان کی زندگی میں بیماری ہو، قید و بندش ہو، ہاسپٹل ہو، یا آپ کو کسی بھی اپنے خیالات میں جکڑے ہوئے ہیں، یا کسی آپ فزیکلی طور پہ قید میں ہیں، ہر طرح کی قید سے آپ کی رہائی ہے، ایموشنلی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پہ بھی، اور فزیکلی طور پہ بھی. یہ اس اعتبار سے بہت اچھی اور خوبصورت چیز ہوگی. اس کے بعد آپ ان زوڈک سائنس کی زندگی میں اس طرح کے معاملات جو کہ ان کی زندگی میں حاسد قسم کے لوگوں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی میں لیگ پولنگ کی جا رہی ہے، ان کے کام کی جگہ کے اوپر ان کی رسوائی کا سبب بنایا جا رہا ہے، تو ہر وہ چیز جو کہ حاسدین کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگی اور حاسدین زیر ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں زوڈک سائنس دیکھیں تو جو میرے پاس زوڈک سائن آتے ہیں اس میں پہلا زوڈک سائن ہے ورگو برج شملہ. ورگنز والوں کی زندگی میں ڈر، خوف، ہاسپٹل، قید و بندش، بیماریاں، پریشانیاں، اخراجات، ان کی کمی انشاءاللہ ممکن ہوگی. اس کے بعد جو میرے پاس اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ میرے پاس بنتا ہے کیپریکون برج جدی. کیپریکونینز والوں کی زندگی میں ان کے اس طرح کے تمام تر مسائل جو کہ کسی جگہ پہ پیسہ ڈوبا ہے، پیمنٹ سٹک ہے، وراثتی لڑائی جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، پریشانی ہے، کورٹ کچہری کے مسائل میں حاسد قسم کے لوگوں کی بہت زیادہ عمل دخل ہے، تو اس طرح کے تمام تر چیزیں ان کی زندگی میں ختم ہونا شروع ہوں گی. اور یہ صرف گرہن کے دن نہیں ہے، یہ چیزیں اس گرہن سے ابتدا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. گرہن کے اثرات ہوتے ہیں مکمل گرہن کے 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک. تو یہ پورا مہینہ جو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، یہ پورا مہینہ آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے. اب اس میں جو تیسرا اور آخری زوڈک سائن ہے وہ آ جاتا ہے پائسز برج حوت. پائسز والوں کی زندگی میں ان کی فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی میڈیکیشن چل رہی ہے، کوئی اسکن الرجیز ہیں، کوئی اسکن ڈیزیزز ہیں، کوئی ان کی اس طرح کی چیز ہے جو کہ ان کی کاسمیٹک سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، یا اس میں ان کی پرابلم چل رہی ہیں، اس میں ہر طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے لیے بلیسڈ ہونا شروع ہوں گی اور ان کی صحت یابی کی طرف چیزیں آنا شروع ہوں گی. دوسرا، ان کی کام کی جگہ کے اوپر ان کی عزت کا بڑھنا، اور کام کی جگہ کے اوپر جو لوگ ان کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ان کی زندگی سے نکل جانا، یہ چیز بھی ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو یہ 3 وہ زوڈک سائنس ہیں جن کو اس گرہن کا فائدہ ملے گا. اور یہ فائدہ صرف گرہن کے دن تک نہیں ہے، یہ گرہن سے لے کے پورے مہینے کے اختتام تک. ٹھیک ہوگا، یعنی کہ اس کے آفٹر افیکٹس بھی ان کی زندگی کے اندر وہ آئیں گے، اور یہ ان کے لیے فائدہ. اور باقیوں کو احتیاط آپ نے بتائی ہے. باقیوں کو احتیاط ہے، اور وہ احتیاط بڑی شدید ہے. وہ احتیاط بڑی شدید ہے، اس کو لائٹ نہ لیں، کیونکہ یہ جو 2 گرہن لگ رہے ہیں نا، ایک تو جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ایک گرہن جو کہ اگلا گرہن ہوگا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اس میں ستاروں کا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور 6 سے 7 میجر ستارے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں جہاں پہ ایک گرہن لگ رہا ہے. تو اس اعتبار سے پاکستان کے ذائچے میں بھی اور پاکستان کی عوام کے ذائچے میں بھی وہ گرہن قطعی طور پہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے. اور یہ جو زوڈک بتائیں ان کو بینیفٹ
مالی اعتبار سے انشاءاللہ زیادہ ہوگا. ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. سید مصور علی زنجانی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے, بڑا ڈیٹیل میں چیزوں کو انہوں نے گائیڈ کی ہے. اب کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں, ریمیڈیز بتائی ہیں, جو صدقات بتائے ہیں, وہ آپ دیں تاکہ اس گرہن سے, اس کی نحس اثرات سے آپ لوگ بچ سکیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میرے جتنے سبسکرائبرز ہیں انشاءاللہ, اور سر کے اپنے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں, اور اس کا جو اس ٹائم آپ کر رہے ہیں لائیو بھی آج کل آپ آ رہے ہیں. لائیو جو ہے میں کر رہا ہوں پورے رمضان میں رات کو 11 سے 12 بجے, جو میرا یوٹیوب چینل ہے زنجانی ٹی وی. ویسے تمام تر لوگ جو کہ فی افورڈ نہیں کرتے, کنسلٹنسی نہیں پے کر سکتے, تو آپ اس میں لائیو کال کریں تو آپ لوگوں کو فری میں اس کا فری بتا رہے ہیں. کیا بات ہے, تو میں بھی آ جاؤں گا. تو ناظرین آپ لوگ جو ہیں ضرور اس پہ جائیں, لائیو پہ بھی جائیں. باقی اسٹرالوجی نیمرولوجی جسٹ اے کیلکولیشن کا علم ہے, حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے, کرنا میرے اللہ نے ہے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید مصور علی زنجانی صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.